میں نے رتنا کا ہاتھ پکڑا اور ہم تیزی سے چلتے ہوئے ہال کے دوسری طرف ایک کشادہ راہداری میں نکل گئے۔ یہ بہت بڑی عمارت تھی۔ اس زمانے میں کسی راجا کا محل تھا جس میں ضروری تبدیلیاں کر کے ہوٹل بنا دیا گیا تھا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے ہم پچھلی طرف نکل آئے۔ یہاں بہت بڑا پارکنگ ایریا تھا جہاں کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہمیں خاکی رنگ کی ایک لینڈ کروزر تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ ہم دونوں لینڈ کروزر کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ تقریباً 5 منٹ بعد ششاوری بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ہمارا سوٹ کیس اور دوسرے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ جلدی کرو، امریش تم لوگوں کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ششاوری نے چابیوں کا گچھا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے چابیوں کا گچھا لے کر پہلے ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھتے ہی دوسرا دروازہ بھی کھول دیا۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ ششاوری نے سوٹ کیس دوسری سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ میں نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور عمارت کے اوپر سے گھماتے ہوئے سڑک کی طرف لے آیا۔ گیسٹ ہاؤس کے سامنے سے دفتر کی طرف موڑ لو، ششاوری نے کہا۔ میں نے گاڑی جیسے ہی اس طرف موڑی ہی تھی کہ امریش ہوٹل کے گیٹ سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا، ایک سیکنڈ کو بے حس و حرکت کھڑا رہ گیا اور دوسرے ہی لمحے وہ چیختا ہوا لینڈ کروزر کے پیچھے دوڑا۔ میں نے رفتار بڑھا دی۔ دفتر کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے میں دیکھا۔ امریش چیختا ہوا پیچھے دوڑ رہا تھا اور پھر وہ دفتر کی طرف مڑ گیا۔ میں لینڈ کروزر کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ آگے بازار تھا، کچی سڑک تھی جس کے دونوں طرف دکانیں تھیں۔ لینڈ کروزر کو تیز رفتاری سے دوڑتے دیکھ کر لوگ خود بخود راستے سے ہٹ رہے تھے۔ لینڈ کروزر دھول کے بادل اڑاتی ہوئی قصبے سے نکل کر الور کی طرف جانے والی سڑک پر نکل آئی۔ سارسکا وہاں سے 18 میل اور الور 30-24 میل کے فاصلے پر تھا اور میرا خیال ہے الور سے آنے والی پولیس پارٹی بھی یہاں پہنچنے ہی والی ہوگی۔ میرا خیال تھا کہ ہم خاموشی سے نکل جائیں گے اور جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا تو ہم بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ ششاوری بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر اس حرامی نے دیکھ لیا ہے اور اب یقیناً وہ لوگ ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی خدشہ ہے کہ الور کی پولیس پارٹی نہ پہنچ جائے۔ میں نے کہا، ہمیں اس سڑک پر زیادہ دور نہیں جانا۔ ششاوری نے کہا، تھوڑی ہی آگے سڑک پر وائلڈ لائف کا بورڈ نظر آئے گا، وہاں سے گاڑی کو بائیں طرف موڑ لینا۔ زیادہ فاصلہ طے نہیں کرنا پڑا۔ تقریباً 1 میل بعد ہی وہاں بورڈ نظر آ گیا اور میں نے لینڈ کروزر کو بائیں طرف موڑ لیا۔ یہ کچی سڑک تھی جو آگے جا کر جنگل میں داخل ہو جاتی تھی۔ ابھی تک تو تعاقب کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ میں نے ششاوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے وہ پیچھا کریں گے؟ ضرور کریں گے، کم از کم اس جگہ تک جہاں سے ڈینجر زون شروع ہوتا ہے۔ ششاوری نے جواب دیا۔ ڈینجر زون؟ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ تقریباً میل بھر تک تو جنگل محفوظ ہے، لیکن اس سے آگے خونخوار درندوں کی راجدھانی شروع ہو جاتی ہے۔ ششاوری نے کہا، وہاں ایک بورڈ لگا دیا گیا ہے جس پر واضح طور پر ہدایات درج ہیں کہ اس سے آگے خونخوار درندے آزادی سے گھومتے ہیں، اس لیے کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ تم لوگوں کا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ پولیس کی کوئی پارٹی دور تک ہمارا پیچھا کرے۔ یہ جنگل کتنا بڑا ہے اور اگر ہم لوگ درندوں سے بچ کر دوسری طرف نکل بھی جائیں تو کہاں پہنچیں گے؟ میں نے کہا، یہ خطرناک جنگل میلوں دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو کوٹ پتلی پہنچ جائیں گے جو تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ گاڑی کی ٹینکی میں تیل بتانے والی سوئی درمیان میں حرکت کر رہی ہے۔ کیا اس ایندھن میں ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے؟ میں نے ڈال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس گاڑی کا انتخاب کیا ہے۔ ششاوری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پیچھے پیٹرول کے 5-5 گیلن والے 3 جیری کین بھرے ہوئے رکھے ہیں، پانی کا ایک کنستر بھی ہے، اس لیے اس سلسلے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، بشرطے کہ ہم راستہ نہ بھٹک جائیں۔ تو گویا راستہ بھٹک جانے کا بھی امکان ہے؟ میں نے کہا، کئی سال پہلے کوٹ پتلی تک جانے کے لیے اس جنگل میں ایک باقاعدہ راستہ ہوا کرتا تھا، لیکن پیدل پہ کچھ افسوسناک واقعات پیش آنے لگے۔ بعض درندوں نے چلتی گاڑیوں پر حملے کر کے مسافروں کو نقصان پہنچایا تھا، اس لیے اس راستے پر آمد و رفت بند ہو گئی۔ وہ راستہ بھی اب جھاڑیوں اور پودوں میں چھپ گیا ہوگا۔ بہرحال مجھے کچھ اندازہ تو ہے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد گاڑی کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ دونوں طرف سے جھاڑیاں اور درختوں کی شاخیں گاڑی سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے یہ اندیشہ بھی تھا کہیں گاڑی کا کوئی ٹائر پنکچر نہ ہو جائے۔ آخرکار وہ بورڈ نظر آ گیا جس کے ذریعے سیاحوں کو خونخوار درندوں کی وجہ سے اس جگہ سے آگے جانے کی ممانعت کی گئی تھی۔ میں گاڑی کو اس راستے پر سیدھا آگے لیتا چلا گیا۔ ہم جنگل میں کئی میل اندر چلے گئے۔ ہرن اور اس قسم کے بے ضرر جانور تو بہت دکھائی دیے تھے،
مگر کوئی خونخوار درندہ ابھی تک دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ مڑ کر رتنا اور ششاوری کی طرف دیکھا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر ہلکا سا خوف تھا۔ رتنا نے تو اپنا پستول نکال کر گود میں رکھ لیا تھا۔ گاڑی کے تمام شیشے اگرچہ بند تھے، لیکن ششاوری کی اس بات نے رتنا کو خوف زدہ کر دیا تھا کہ چلتی گاڑیوں پر درندوں کے حملوں کی وجہ سے اس طرف آمد رفت بند ہو گئی تھی۔ ہمیں اس جنگل میں سفر کرتے ہوئے 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ راستہ صاف ہوتا تو 2.5 گھنٹوں میں ہم کم از کم 70-80 میل کا سفر کر سکتے تھے، مگر جھاڑیوں اور پودوں کے باعث گاڑی کی رفتار بہت کم تھی۔ بعض جگہوں پر تو ہمیں زبردستی راستہ بنانا پڑ رہا تھا۔ اگر کوئی ہمارے تعاقب میں آ رہا ہو تو ٹائروں کے نیچے کچلی ہوئی جھاڑیاں اور پودے آسانی سے ہماری نشاندہی کر رہے تھے، اور پھر ایک جگہ مجھے گاڑی روک لینی پڑی تھی۔ 30-35 گز آگے عین سامنے داری دار چیتوں کی ایک جوڑی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں ایک نر تھا اور ایک مادہ۔ ان دونوں کے رخ اگرچہ دوسری طرف تھے، مگر گاڑی کی آواز سن کر وہ اس طرف گھوم گئے۔ میں نے انجن بند کر دیا اور مڑ کر رتنا اور ششاوری کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ تم نے انجن کیوں بند کر دیا؟ رتنا ہکلائی۔ اگر انہوں نے گاڑی پر حملہ کر دیا تو چیتا دنیا کا تیز رفتار جانور ہے، میں نے کہا، جبکہ ہم اس جنگل میں گاڑی کو 10-15 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ نہیں دوڑا سکتے۔ ایسی صورت میں وہ یقیناً ہم پر حملہ کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی سے یہاں بیٹھے رہیں۔ ہو سکتا ہے یہ جانور اٹھ کر کسی اور طرف چلے جائیں اور ہمیں آگے نکلنے کا موقع مل جائے۔ 5 منٹ گزر گئے۔ دونوں درندے اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کرتے رہے، اور پھر ان میں سے ایک اٹھ کر ٹہلتا ہوا یہاں گاڑی کی طرف آ گیا۔ وہ چیتا گاڑی کو سونگ کر شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ دوسرا چیتا بھی گاڑی کے قریب آ گیا، اور دونوں اگلے پیر گاڑی پر ٹکا کر شیشے میں سے اندر جھانکنے لگے۔ ششاوری اسی طرف تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر نیچے جھک گئی۔ رتنا بھی بہت خوف زدہ تھی۔ اس نے پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی شیشہ توڑتی ہوئی چیتے کی پیشانی میں پیوست ہو گئی۔ رتنا نے دوسری گولی چلا دی، وہ بھی اس کے چہرے پر لگی۔ چیتا چنگاڑتا ہوا پیچھے گرا۔ دوسرا چیتا ہوشیار ہو گیا۔ وہ گاڑی کے آگے تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اپنا پستول نکال دیا، اور وہ چیتا غراتا ہوا جیسے ہی سامنے سے ہٹ کر ڈرائیونگ سائیڈ پر آیا، میں نے پے در پے 2 گولیاں چلا دی۔ ایک گولی چیتے کی گردن کے قریب کندھے کے جوڑ پر لگی۔ البتہ دوسرا نشانہ خطا گیا تھا، لیکن پہلی گولی لگتے ہی وہ چیتا غراتے ہوئے پلٹا اور دوڑتا ہوا گھنے درختوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے انجن سٹارٹ کر کے بڑی پھرتی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مڑ کر دیکھا، دوسرا چیتا نیچے پڑا تڑپ رہا تھا۔ 2 گولیاں اس کی پیشانی میں لگی تھی۔ اس کے زندہ بچ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں گاڑی کو تیزی سے دوڑاتا رہا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ شیر اور چیتا قسم کے درندے اپنے شکار کا دور تک تعاقب کرتے ہیں۔ ایک چیتا تو مر چکا تھا، لیکن دوسرا زخمی ہوا تھا۔ اس وقت تو وہ درختوں میں غائب ہو گیا تھا، لیکن اگر اس نے ہمارا تعاقب شروع کر دیا تو ہمیں اس جنگل سے نکلنے نہیں دے گا۔ میرے ذہن میں ایک اور اندیشہ جنم لے رہا تھا۔ گولیوں کی آواز جنگل میں دور تک پھیلی ہوگی۔ اگر کوئی پارٹی ہمارا تعاقب کر رہی تھی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرف ہیں۔ مجھے ایک جگہ گاڑی روک لینی پڑی، اور پھر اسی وقت گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز سنائی دی، جیسے پورا برست مارا گیا ہو، لیکن وہ آوازیں بہت دور کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہم راستے سے بھٹک گئے تھے۔ ششاوری بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ کبھی ایک طرف اشارہ کرتی اور کبھی دوسری طرف۔ میں اس کے بتائے ہوئے راستوں پر گاڑی چلاتا رہا، لیکن ہم جنگل میں گھومتے رہے۔ اس دوران ہمیں کئی جگہوں پر خونخوار جانور بھی نظر آئے، مگر خیریت ہی گزری۔ جب ہم پیلس ہوٹل کے اکوی پارک سے یہ لینڈ کروزر لے کر فرار ہوئے تھے تو اس وقت 12:30 کا وقت تھا۔ ابھی 4 بج رہے تھے۔ گویا ہم 3.5 گھنٹوں سے جنگل میں بھٹک رہے تھے، مگر باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا تھا۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہم بھٹکتے ہوئے دوبارہ ساسکا کی طرف نہ نکل جائیں۔ 5 بجنے والے تھے۔ گنجان اور اونچے درختوں کی وجہ سے جنگل میں روشنی ویسے ہی کم تھی، اور اب تو مزید اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں بھی ان دونوں کی طرح پریشان تھا۔ اگر شام ہونے سے پہلے جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا تو کوئی ایسی محفوظ جگہ ضرور ملنی چاہیے تھی جہاں رات گزاری جا سکے، لیکن مجھے توقع نہیں تھی کہ ایسی کوئی جگہ مل جائے گی۔ 15-20 منٹ بعد ہم اچانک ہی کھلی جگہ پر نکل آئے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے پوری قوت سے بریک پیڈل دبا دیا۔ میرے ساتھ ششاوری اور رتنا بھی حیرت بھری نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہمارے سامنے نشیب میں ایک چھوٹی سی جھیل تھی، جس کے پرلی طرف محل نما ایک بہت بڑی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ رخصت ہوتے ہوئے سورج کی روشنی محل کے اونچے کنگوروں پر پڑ رہی تھی۔
محل کے غیر آباد ہونے کا اندازہ دور ہی سے لگایا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے خونخوار جنگلی درندوں سے پٹے ہوئے جنگل میں واقع اس محل میں کون رہ سکتا تھا؟ وہ جھیل تقریباً 1000 میٹر لمبی اور اتنی ہی چوڑی تھی۔ اس کے گرد ناریل اور دیگر درختوں کی بہتات تھی، اور محل نما وہ عمارت اس جھیل کے دوسرے کنارے پر تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم بھول کر دوبارہ سارسکا کی طرف تو نہیں نکل آئے؟ میں نے ششاوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ششاوری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ صدیوں پرانا محل راجہ مان سنگھ کے سالے کا ہے، جو اس علاقے کا حکمران تھا۔ اس محل کی تاریخ ہماری کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن سیاحوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا، اور نہ ہی یہ محکمہ سیاحت کے کسی پیکج میں ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب راجہ بلسر سنگھ کے بیٹے شان سنگھ نے اپنے باپ کو قتل کر کے راج سنگاسن سنبھال لیا تھا۔ اس زمانے میں یہ علاقہ بڑا زرخیز اور آباد ہوا کرتا تھا۔ جوان فصلیں لہلہایا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی کئی بستیاں تھیں جہاں زندگی کے کہے گونجا کرتے تھے، مگر پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ پھر خاموش ہو گئی اور محل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، شان سنگھ بہت ظالم اور عیاش حکمران تھا۔ وہ رایا کو بھی اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ وہ نہ صرف کسانوں سے اناج کا ایک ایک دانہ چھین لیا کرتا تھا، بلکہ ان کی عزت سے کھیلنا بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ کسی بستی میں کسی گھر کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس کے ہر کارے دور دراز کی بستیوں سے جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے آتے۔ محل میں معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کی آہو پکار گونجتی رہتی۔ راجہ شان سنگھ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کسان اپنی بستیاں چھوڑنے لگے۔ سونا اگلنے والی زمینیں بنجر اور ویران ہونے لگی، لیکن راجہ کو پھر بھی ہوش نہیں آیا۔ ایک روز کسی بستی میں کسان کی بیٹی کی شادی تھی۔ دلہن کو ڈولی میں بٹھایا جا رہا تھا کہ راجہ کے ظالم و سفاک ہرکارے پہنچ گئے اور دلہن کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ راجہ شان سنگھ کی زندگی کی آخری رات تھی۔ اغوا کر کے لائی جانے والی دلہن نے شان سنگھ کو قتل کر دیا اور خود بھی محل کی فصیل سے چھلانگ لگا کر آتما ہتیا کر لی، اور اس کے بعد یہاں تباہی نازل ہونا شروع ہوئی۔ راجہ شان سنگھ کے ہرکارے بے لگام ہو گئے۔ انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ عورتوں کو گھروں سے نکال کر بے عزت و رسوا کیا جانے لگا۔ بستیاں ویران اور زمینیں بنجر ہوتی چلی گئیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس لڑکی نے راجہ شان سنگھ کو قتل کر کے آتما ہتیا کر لی تھی، اس کی بھٹکتی ہوئی روح نے محل میں بسیرا کر لیا تھا۔ اس کے بین اور چیخیں محل میں گونجتی رہتی تھی۔ اس طرح محل بھی ویران ہو گیا اور یہ ویرانی پوری ریاست میں پھیل گئی۔ بستیاں غائب ہوتی گئیں اور لہلہاتی فصلوں کو جنگل نگلتا گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس ویران محل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ششاوری کہہ رہی تھی، یہ محل صدیوں سے ویران پڑا ہے۔ جنگل میں خونخوار درندوں کی وجہ سے کوئی اس طرف آنے کی ہمت نہیں کرتا، اور ویسے بھی یہ افواہ عام ہے کہ اس ویران محل میں اب بھی بدروحوں کا بسیرا ہے۔ تو پھر آج کی رات ہم اس محل میں گزاریں گے۔ میں نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ دونوں اچھل پڑی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ چیختی ہوئی یہ آواز رتنا کی تھی۔ میں نے ان کی سنی انسنی کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی اور اسے جھیل کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے اس کا رخ محل کی طرف موڑ دیا، جو جھیل کے کنارے سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر قدرے بلندی پر واقع تھا۔ رخصت ہوتی ہوئی دھوپ اب بھی دیواروں پر پڑ رہی تھی۔ اس طرف سے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ حوادث زمانہ سے محل میں کافی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے۔ میں لینڈ کروزر کو وسیع محرابی گیٹ کے اندر لے گیا۔ گیٹ کے ساتھ دیواریں خاصی چوڑی تھی۔ دائیں بائیں ایک ایک کمرہ تھا، مگر دونوں کمرے چھتوں سے محروم ہو چکے تھے۔ سامنے بہت لمبا چوڑا میدان تھا جس پر جھاڑیوں اور خضرو گھاس پھیلی ہوئی تھی۔ اس میدان کے چاروں طرف کئی فٹ چوڑی پختہ روشیں تھیں اور طویل و عریض برآمدے تھے جن میں کمرے تھے۔ برآمدوں کے سامنے محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ محل کا مرکزی حصہ سامنے تھا۔ عمارت 2 منزلہ تھی اور بلا شبہ اسے فن تعمیر کا شاہکار کہا جا سکتا تھا۔ میں نے عمارت کے مرکزی حصے کے سامنے گھاس کے میدان میں گاڑی روک کر انجن بند کر دیا اور گہری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دھوپ سامنے اوپر کی منزل پر پڑ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ اوپر کی منزل کے بیشتر حصے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ میں نے گردن گھما کر رتنا اور ششاوری کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے دعا ہو رہے تھے۔ میں کہتی ہوں واپس چلو، ہم جنگل میں کسی جگہ گاڑی ہی میں بیٹھ کر رات گزار لیں گے۔ رتنا نے کہا، ایک محفوظ جگہ موجود ہے تو جنگل میں رات گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف ایک جگہ برآمدے کے 2 ستون ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کے سامنے جو کمرہ تھا اس کے دروازے کی دیواریں بھی آدھی کے قریب ٹوٹی ہوئی تھی اور میرے خیال میں ہماری گاڑی اس کے اندر جا سکتی تھی۔ میں نے انجن سٹارٹ کر دیا اور گاڑی کو گھما کر اس طرف لے لیا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ کافی کشادہ جگہ تھی۔ گاڑی اندر لے جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔
یہ کمرہ بھی بہت کشادہ تھا، کم از کم اس جیسی 3 گاڑیاں ساتھ ساتھ کھڑی کی جا سکتی تھی۔ اس سے آگے بھی کافی جگہ تھی۔ اس محل میں شاہی خاندان کے افراد رہتے تھے اور ظاہر ہے کہ کمرے بڑے بڑے ہی ہوں گے۔ میرا اندازہ تھا کہ دوسرے کمرے بھی اسی طرح کشادہ ہوں گے۔ میں نے گاڑی کے اندر کی بتی جلا دی۔ اگر کوئی ہماری تلاش میں آ بھی گیا تو فوری طور پر ہم ان کی نظروں میں نہیں آ سکیں گے۔ میں نے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر کوئی بھٹکی ہوئی روح یہاں آ گئی تو؟ ششاوری نے کہا، ان روحوں کی دشمنی راجہ شانت سنگھ اور اس کے ہرکاروں سے تھی۔ ہم تو اجنبی لوگ ہیں، ہمارا ان سے کیا واسطہ؟ لہٰذا اطمینان رکھو، روحیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اب اطمینان سے الگ الگ سیٹوں پر پیر پھیلا کر بیٹھ جاؤ، میں نے کہا، اور اگر محل کی سیر کرنا چاہو تو نیچے اتر چلو۔ نہیں، ہمیں سیر نہیں کرنی، ششاوری کہتے ہوئے پچھلی سیٹ پر چلی گئی اور ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز ہو گئی۔ ابھی شام ہوئی تھی اور ہمیں پوری رات اس گاڑی میں اس جگہ بیٹھے بیٹھے گزارنی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اس وقت بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں ان دونوں کو گاڑی میں چھوڑ کر باہر آ گیا۔ محل کے باہر میں نے ناریل کے لاتعداد درخت دیکھے تھے اور میرا خیال تھا کہ پکے ہوئے ناریل زمین پر بھی گرے ہوں گے۔ محل کے سامنے مجھے زمین پر پڑے ہوئے کئی ناریل مل گئے۔ میں نے 2-3 ناریل اٹھا لیے اور واپس آ گیا۔ میں نے ناریل چھیلنے کے لیے ٹول باکس میں سے 2 پانے نکال لیے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں نے تینوں ناریل چھیل کر گری نکال لی اور ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھ کر باقی ان دونوں کے حوالے کر دیے۔ ناریل کھاتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ کر رتنا نے سوٹ کیس اپنے سامنے رکھ کر کھول لیا۔ وہ چند لمحے سوٹ کیس میں کچھ ٹٹولتی رہی، پھر اس کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی، غضب ہو گیا ناجی۔ کیا ہوا؟ میں اس کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس میں نقدی اور زیورات والا ایک بنڈل غائب ہے، وہ بولی۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں، یہ دیکھو۔ رتنا نے سوٹ کیس کا ڈھکنا پوری طرح کھول دیا۔ 2 ساڑیوں میں بنڈل بنائے گئے تھے نا، ایک بنڈل غائب ہے۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر پچھلی سیٹ پر آ گیا۔ یشودر کے کوارٹر میں ہم نے ششاوری کے کہنے پر تمام زیورات اور کرنسی نوٹوں کے بنڈل سوٹ کیس سے نکال کر رتنا کی 2 ساڑیوں میں لپیٹ کر الگ الگ تکیوں میں ٹھونس لیے تھے اور وہ بنڈل الگ الگ ہی نندنی کے بنگلے پر لے کر آئے تھے۔ بعد میں انہیں ششاوری کے لائے ہوئے اٹیچی کیس میں جوں کا توں رکھ دیا تھا۔ گزشتہ روز نندنی کے سامنے ہی وہ سوٹ کیس کھولا گیا تھا اور ڈرائیور اور دوسرے 2 آدمیوں کو رشوت دینے کے لیے ایک بنڈل میں سے رقم نکالی گئی تھی اور پھر رتنا نے نندنی کو بھی کچھ رقم اور ایک کنگن پیش کیا تھا۔ اس نے کنگن تو قبول کر لیا تھا مگر رقم نہیں لی تھی اور رتنا نے میرے سامنے ہی وہ رقم اس بنڈل میں لپیٹ کر دوبارہ سوٹ کیس میں رکھ دی تھی۔ وہ دونوں بنڈل سوٹ کیس میں رکھے گئے تھے تو پھر ایک کہاں غائب ہو گیا؟ اوہ، میرے دماغ میں جماکا سا ہوا۔ کل رات جب ڈرائیور اس کا ہیلپر بنگلے میں آئے تھے تو نندنی نے ہم دونوں کو سٹنگ روم میں بلا لیا تھا اور ہمیں بھی وہیں چھوڑ کر چائے بنانے کے لیے چلی گئی تھی اور اس کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس دوران اس نے سوٹ کیس میں سے ایک بنڈل بھی غائب کر دیا ہوگا۔ بہت ہمدرد اور نیک بنی ہوئی تھی ہمارے سامنے، موقع ملتے ہی ہاتھ صاف کر گئی۔ میں نے پہلے ہی تم لوگوں کو نندنی کے بارے میں خبردار کر دیا تھا، ششاوری نے کہا۔ اس کی باتوں سے ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی ہم سے مخلص ہے اور اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے، میں نے کہا، اور شاید اس لیے ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے اپنا سب کچھ اس پر ظاہر کر دیا۔ بہرحال یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے سب کچھ غائب نہیں کیا اور کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیا۔ لعنت ہو اس پر، رتنا بولی۔ اس کمبخت کو پتا تھا کہ چوری کا انکشاف ہونے پر ہم واپس نہیں آئیں گے، کیڑے پڑے اس میں، آگ لگے اس کو۔ رتنا اسے بد دعائیں دینے لگی۔ اچھا ہوا وہ پکڑی گئی، اس سے زیورات برآمد ہوں گے تو بیلا اس کے شریر کا ریشہ ریشہ الگ کر دے گی۔ وہ بھی کیا؟ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر رتنا کو خاموش کر دیا۔ مجھے باہر کوئی جانی پہچانی آواز سنائی تھی۔ وہ دونوں بھی کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگی اور پھر میرے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ وہ کسی گاڑی کے انجن کی آواز تھی۔ وہ گاڑی غالباً محل کے مرکزی دروازے میں داخل ہو چکی تھی۔ کمپاؤنڈ میں اس کے ہیڈ لیمپس کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ رتنا اور ششاوری کے چہرے دھواں ہو گئے۔ میں بڑی پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اور لینڈ کروزر کی چھت والی بتی بجھا دی۔ پستول ہاتھ میں لیا اور بڑی آہستگی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔